السلام علیکم جی. میں نے کہا بڑے دن ہو گئے ہیں اپنے بلاگ کے اندر کوئی استعفیٰ کہہ رہا ہوں بلاگ کے اندر کوئی لطیفہ نہیں سنایا, تو آج کے بلاگ کا آغاز ہی لطیفے سے کیا جائے گا. ایک گرو تھا اور اس کا ایک چیلا تھا, اور گرو اور چیلا آپ کو پتہ ہے کیا تعلق ہوتا ہے. تو گرو جو چیلا تھا اس نے کہا گرو جی میرے سیدھے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ پتر پیسے آنے, ٹھیک ہے تیرے کو بڑے لمیاں رقم آنیاں نے. تو وہ کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد گرو جی میرے الٹے ہاتھ میں بھی کھجلی ہو رہی ہے. اس نے کہا پتر پیسے آئیں گے تو وہ چلے بھی جائیں گے, لہذا گھٹ کے پھاڑ لینے پیسے نے کنجوسی کرنی. تو کہتا گرو جی میرے سیدھے پاؤں میں بھی کھجلی ہو رہی ہے. کہتا اٹھ تیری ایسی تیسی تینوں کھرک پئی ہوئی ہے, چل جا کے کھرک دا علاج کروا. ٹھیک ہے, میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی یار, ایک بندہ کہیں جا رہا ہے, وہ ماما پہلے آپ تے فیصلہ کر لے تیری سب سے بڑی غلطی کون سی تھی. ہر کام میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی, اب میں آیا تو اب میں ایسا کروں گا. میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی, اب میں آیا تو اب میں ایسا کروں گا. یار ویسے وہ کری ہی جا رہا ہے, ان کو خدا دا خوف ہی نہیں آئی جا رہا, وہ کری جا رہے ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب نے کچھ اور پھول بکھیرے ہیں ذہانت کے اور فطانت کے. اور ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ عمران احمد خان نیازی اور ان کے میڈیا مینیجر اس بات کا پوری طرح اہتمام کرتے ہیں کہ وہ کچھ کریں یا نہ کریں, وہ ڈسکشن میں ہوں, وہ لائم لائٹ میں رہیں. اتنا زیادہ لائم لائٹ کے اندر دنیا کے اندر دو شخصیات رہی ہیں. ایک رہی ہے اپنے ٹرمپو بھائی جان, اور دوسرے جناب ٹرمپو جونیئر یعنی کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اتنے لائم لائٹ میں رہے. ان دونوں کے علاوہ اتنے لائم لائٹ کے اندر جو ہے کوئی دنیا کی شخصیات رہی نہیں ہے. ہاں کہا جاتا ہے پرانے زمانے کے اندر ہٹلر صاحب بھی اتنے ہی لائم لائٹ میں ہوتے تھے, وہ بھی اتنے ہی جلسے کیا کرتے تھے, وہ بھی اتنی ہی تقاریر کیا کرتے تھے. ان کی تقاریر سن کے بھی لوگ جو تھے وہ مکے اٹھا کے جناب اسی طرح جناب ہیں, جب آئے گا کپتان سب کی جان بنے گا نیا پاکستان, یہ گایا کرتے تھے اس وقت. ہٹلر کے دور میں نہیں, ہاں ہٹلر کے دور میں گایا کرتے ہوں گے یار, سانوں کی پتہ. ہم نے تو یہی روتا ہوا سنا ہے گانا. جناب عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نیازی بھی لکھتے ہیں ساتھ اپنے نام کے. تو مطلب کہ جب اتنا رو کے انہوں نے گانا تھا نئے پاکستان کا گانا, تو پھر اینج ہی نواں پاکستان بننا سی نا, جو ڈیفالٹ بچانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. اینی ہاؤ واپس آتے ہیں. تازہ ترین جو ہے وہ فرمودات ہائے عالیہ جو ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب کے, انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب حضرت پرویز الہی صاحب نے مجھے سائن کر کے دے دیا ہے کہ توڑنی ہی جب بھی میں چاہوں گا میں اسمبلی توڑ دوں گا. جبکہ دوسری طرف جنہوں نے لکھ کے دیا ہے جناب پرویز الہی ناتھ صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ مطلب کہ دیکھو توڑنے کے لیے تو بندے کو چل کے جانا پڑتا ہے نا, تو ٹانگ اس کی خراب ہے, مارچ تک وہ ٹھیک نہیں ہونی, تو مارچ کے بعد ہی پھر توڑنے کی بات کی جائے گی. ماما انہیں سائن کر دینے اسمبلی ٹوٹ جانی ہے. آپ پہ پرویز الہی ناتھ صاحب کی چلاکی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں ان کی تو ٹانگ بھی ریکور نہیں ہوگی نا مارچ تک. تو مارچ تک تو انڈسٹری بچی ہوئی ہے. وہ ڈاکٹر ماریا ذوالفقار صاحبہ جو ہے ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, ہم ٹی وی کی ہے, تو انہوں نے مارچ تک تو کہا ہے کہ انڈسٹری نہیں ٹوٹنی. اب مسئلہ یہ ہے کہ 13 اپریل جو ہے وہ میجک ڈیٹ ہے کہ اگر اس وقت تک یہ اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو پھر اس کے بعد اگر عمران احمد خان نیازی توڑ بھی لیں تو پھر الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں ہی ہوں گے, کیونکہ یہ اتنا عرصہ ہوتا ہے. اپریل کے بعد مئی, جون, جولائی, اگست, سپتمبر, اکتوبر. ہاں 6 مہینے پہلے اگر آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے ضمنی الیکشن نہیں ہوتے. تو حکومت جو ہے, حکومت یا پی ڈی ایم جو ہے یا زرداری صاحب جو ہیں, یا زرداری صاحب کے ذریعے جناب نواز شریف صاحب جو ہیں, وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے بلیک میل نہیں ہونا. اگر یہ 13 اپریل سے یا 14 اپریل سے پہلے توڑتا ہے اسمبلی
تو ہم نے جا کے نئے الیکشن کروا دینے ہیں اور ان الیکشن کے اندر پورے گھن گھرج کے ساتھ جائیں گے. اور میں بھی لندن سے جناب سیدھا پہنچوں گا پلیٹلیٹ کنٹرول کرتے ہوئے اور آ کے الیکشن کمپین چلاؤں گا, اور میری صاحبزادی بھی آئے گی الیکشن کمپین چلائے گی. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا انہوں نے بیسیکلی کیا ہوا ہے, بیسیکلی انہوں نے بلف کال کیا. یہ جو بلف دیتا تھا نا بقول حکیم ثناء اللہ لیل پوری کے کہ میں چھت پہ چڑھ کے چھال مار دوں گا, میں چھت پہ چڑھ کے چھال مار دوں گا, تو اس نے کہا ہے کہ جی مار چھال مار چھال. اب وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ میرا تو آپس کا معاملہ ہے, اس نے مجھے پوری طرح پاور لکھ کے دے دی ہے, میں جب چاہوں تو اسمبلی توڑ سکتا ہوں, تو توڑیں. تازہ ترین اطلاع ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پروگرام سننے کے بعد وہ ارسلان خالد نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, وہ جو پنجاب حکومت کے خرچے پہ نہیں پال رہا سرکاری سانڈ, اس نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ لندن میں جناب جیو کے خلاف انہوں نے نوٹس بھیج دیا ہے, وہ جو نوٹس ہوتا ہے. اب دیکھیں جیو سے کیسے نپٹتا ہے, نئی جو ہے وہ داستان ابھرنے لگی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس پوری یہ جب یہ نوٹس ووٹس جب جائے گا نا ڈیٹیل قسم کے پروسیڈنگ کے اندر, اس کے اندر اس میں بہت سارے لوگوں کی نا جو میں اب شلوار تو نہیں کہہ سکتا, چڈی بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن بہت سارے لوگوں کی جو سطر پوشی ہے اس کی پھیتی ہو جانی ہے, اس کے پرخچے اڑ جانے. تو خیر واپس اسی موضوع وہ ٹویٹ آئی ہے, ابھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی باقی ہے کہ کی ہوا ہے. تو وہ جناب انہوں نے کر دیا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہا کہ جی میرے تو پورا حق حاصل ہے, اور اگلے ایک ہفتے میں اگر انہوں نے نہ کیا, میری طرف سے آپ نے وہ بات یاد رکھنی. کیڑی بلا اس نے 16 دسمبر کو جا کے کوئی حرکت کرنی ہے, کیونکہ 26 نومبر کے بعد میں نے آپ کو اس وقت بھی اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ یہ ہر اس جگہ کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے جہاں پہ اس قوم کو تکلیف ہوتی ہے. تو 16 دسمبر جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے جب اہل پاکستان جن کے دل کے اندر پاکستان دھڑکتا ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے اس دن, اور وہ روتے ہیں اس دن. تو اس دن یہ رکھے گا کوئی نہ کوئی. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ اس نے 16 دسمبر کو پورا پاکستان بند کرنے کا اعلان کر رکھا تھا, اور پھر ثانیہ APS ہو گیا تھا پشاور کے اندر, آرمی پبلک اسکول پشاور کے اندر قتل عام ہو گیا تھا بچوں کا, آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو یہ شخص ڈیٹس جو ہے نا یہ رکھتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو ڈیٹس, اس کی جو رکھی ہوئی ڈیٹس ہیں وہ پاکستان کے جو ڈیٹس ہیں ان کے ساتھ لگا نہیں کھاتی. اس کی ڈیٹس ہمیشہ وہ ہوتی ہیں, اس کی تاریخیں ہمیشہ وہ ہوتی ہیں جس دن پاکستان کو تکلیف پہنچی ہے تاریخ کے اندر. اس لیے اس کو خاص طور پہ نوٹ کیا جائے اور اس کے اوپر نظر رکھی جائے. لیکن واپس آتے ہیں, وہ کہتا ہے جی میں ایک ہفتے میں توڑ دوں گا, تو PDM کہتی ہے کہ توڑ ماما پھر دیر کال ہی کرنے ہیں. تو اب وہ جناب میں تو وہ بار بار نا چھلانگ لگانے کی دھمکی دیتا ہے, وہ کہنے مار چھلانگ, اچھا پھر میں کل لگاؤں گا چھلانگ, اچھا جی میں پرسوں لگاؤں گا چھلانگ. تو وہ چل رہا ہے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, یہ صورتحال کدھر کو جاتی ہے. ایک بات کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کی پوری میڈیا ٹیم آج کے دن تک کامیاب ہے. نیگیٹیولی ہوں یا پازیٹیولی ہوں, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے, ان کی بونگیوں کا تذکرہ ہوتا ہے, اور ان کی بکواسیات اور واہیات کا تذکرہ ہوتا ہے, لیکن ان کا تذکرہ ہوتا ہے. میڈیا کی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ آپ پازیٹیولی ڈسکس ہو رہے ہوں یا نیگیٹیولی ڈسکس ہو رہے ہوں, آپ کو ڈسکس ہونا چاہیے. یہ اسی لیے ہماری جو اداکارائیں ہیں, ہماری ان اداکاراؤں کے اندر تو PhD کی ہے میرا صاحبہ نے, کہ اور کچھ نہ ہو تو وہ اپنی ویڈیو جاری کرا دیتی ہیں, اور کچھ نہ ہو تو وہ اپنے بارے میں کچھ جعلی سکینڈل جاری کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح پچھلے دنوں یہ شعیب ملک اور ثانیہ شعیب نے کیا ہے کہ جناب کوئی ان کو منہ نہیں لگا رہا تھا تو انہوں نے اپنی علیحدگی کی خبریں چلوا دی. ان خبروں کی جو گونج ہے وہ ابھی تک میڈیا میں آپ کو سنائی دے رہی ہے. دونوں کو ایک دفعہ پھر چل گیا کہ یہ ابھی زندہ ہے. اچھا ایوی ہندے سن ابھی ریسنٹلی ہی دونوں اپنی اپنی فیلڈ سے ریٹائر ہو کے
اب بھائی آپ گھریلو زندگی گزارو, اللہ اللہ خیر صلاح, اپنا میاں قابو کر, ادھر ادھر ٹریا پھر رہی. کئی ان کے بارے اس کے بارے میں داستانیں مشہور ہیں, تو اس کو کان سے پکڑ, ٹھیک ہے کیسی خاتون ہے تو ہیں, اگر وہ اپنا کیا نام ہے ٹینس کورٹ میں رول کر سکتی ہے تو گھر میں رول کرنا تو بی بہت آسان کام ہے. اس کو باندھ کے رکھ کہیں دبئی میں لے جا یا حیدرآباد دکن لے جا, جہاں پہ بھی لے کے جانا ہے, یا خود سیالکوٹ آ جا منڈے کے پاس, لیکن گھر وساؤ نا. وہ ہم نے کرنا کوئی نہیں ہے شہرت کے لیے اس طرح کے گمک کرنے. تو یہ جو گمکل سٹائل ہے اس کے اندر تو عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں کامیاب. لیکن وہ محاورہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ میڈیا بہت اچھا ہے, لیکن بہت زیادہ میڈیا جو ہے وہ آپ کو تباہ بھی کر سکتا ہے. یہ انگریزی کا محاورہ, میں نے اس کا آپ کو عرق نکال کے سنایا ہے. تو یہ بہت زیادہ جو میڈیا ہو گیا ہے, میں پاکستان میں میڈیا کے ابلاغ کے ایک طالب علم کے طور پہ اس کا برا انجام جو ہے اس کا منتظر ہوں. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.